अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी ईरान का शहजादा और जवाहर शहजादी। किसी ज़माने में ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम शाहजमान था। 100 से ज़्यादा कनीज़ें और बेगमात उसके हरम सरा में थीं, लेकिन औलाद किसी की ना थी। लेकिन उसको लड़के की बहुत तमन्ना थी। एक रोज़ एक ताजिर कनीज़ें लाया। उनमें एक कनीज़ इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह ने उम्र भर ऐसी औरत न देखी थी। शाहजमान उसको देखकर आशिक हो गया और 10,000 दिनार देकर खरीद लिया। चंद रोज़ कनीज़ को बाएजाज महल में रहने का हुक्म दिया ताकि सफरी थकावट दूर हो जाए। इस अरसे में भी बादशाह रोज़ कनीज़ के पास जाता, गुफ्तगू करने की कोशिश करता, लेकिन वो खामोश रहती और किसी बात का जवाब ना देती थी। शाहजमान की मोहब्बत बराबर बढ़ती रही और इश्क जुनून की हद पर जा पहुंचा, मगर वो कनीज़ मुंह से ना बोली। शाहजमान ने उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको आज़ाद कर दिया और बाकी तमाम कनीज़ों को इनामो इकराम देकर आज़ाद करके रुखसत कर दिया। बेगमात को भी छोड़ दिया और इजाज़त दे दी कि जहाँ चाहे निकाह कर लें। यह सब कुछ हुआ, लेकिन नई कनीज़ बदस्तूर चुप रही। शाहजमान दिन रात परवानावार निसार रहता। सैकड़ों गुलामों कनीज़ें खिदमत में रहती। गर्ज दिलजोई में कोई शक्ल ऐसी न थी जो बादशाह ने इस्तेमाल न की हो। आखिर एक रोज़ ये सोचा कि इससे निकाह कर लिया जाए। मुमकिन है उस वक्त ही महरे खामोशी टूटे। शादी कर ली और शबे अरूसी में वो चाहा कि वो बात करे, लेकिन उसने मुंह ना खोला। बादशाह को महसूस हुआ कि जिंदगी का आज जो खत मिला है वो कभी तसव्वुर में भी ना आया था। इसी हालत में 3 माह गुजर गए। एक रोज बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से उस कनीज को, जो अब बेगम बन चुकी थी, कहा कि तुम्हारी मोहब्बत और हुस्न सलूक ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मेरी इल्तिजा है कि अपना मुंह खोलो और हाल सुनाओ। बेगम ने बादशाह की इल्तिजा से मुतासिर होकर लबे गुफ्तार की कि मैं एक बहरी बादशाह की लड़की हूँ। मेरा नाम गुलनार है। वालिद का इंतकाल हुआ तो हमारे करीब के दरियाई बादशाह ने हमला कर दिया। मेरे भाई मलिक साले ने मुकाबला किया। शुरू में हम लोग मगलूब हो गए थे, लेकिन दोबारा हमला करके भाई ने अपनी सल्तनत वापस ले ली। इसी दौरान में भाई से एक बात पर मेरी लड़ाई हो गई। मैं दरिया से निकलकर खुश्की पर आ गई। शुरू में जजीरा कम्र में मैंने क़याम किया। वहाँ एक शख्स आया, मुझे अपने घर ले गया और शादी करनी चाहिए। मैंने इनकार किया और उसको समझाया कि मैं बहरी मखलूक हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ। लेकिन वो बेवकूफ़ ना माना और ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो मैंने उसको ऐसी सज़ा दी कि ज़िंदगी भर फरामोश नहीं करेगा। मजबूर होकर उसने मुझे कुछ ना कहा और ताजिर के हाथ फरोख्त कर दिया। जो आपके पास लाया था वो नेक आदमी था, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आपके पास आकर भी मेरा इरादा यही था कि आपने कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल किया तो सख्ती से पेश आऊंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीत लिया। मैंने वो मेहरबानी देखी कि तुमने अपनी बेगमों और कनीज़ों को मेरे लिए छोड़ दिया, और फिर भी मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक वालिहाना था। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती गई, चुनाचे मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। आज मुझे अपने अजीज याद आ रहे हैं और जी चाहता है कि उनको बुलाऊं और तुमसे मिलाऊं। शाहजमान ने कहा कि तुम्हारे इख्तियार में है, जो चाहे करो, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे बगैर मेरा जीना मुश्किल होगा। गुलनार ने बादशाह से कहा कि तुम ख्वामख्वाह वहम क्यों करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मैं खुद भी जिंदगी भर तुमसे जुदा नहीं रहना चाहती। दोनों इसी तरह राजो न्याज की बातें करते रहे। बादशाह की 2 आरजुएं एक साथ पूरी हो गईं, यानी मलका उम्मीद से भी थी और गुफ्तगू भी करने लगी थी। इसके बाद गुलनार ने अंगीठी में आग रोशन की और संदल का बुरादा जला जला कर कुछ पड़ती रही। बादशाह को उसने करीब के कमरे में ऐसी जगह बिठा दिया था जहां से वो सब कुछ देख सके। जिस महल में ये लोग रहते थे वो बिल्कुल लबे दरिया था। बादशाह ने देखा कि दरिया के पानी में एक तलातुम पैदा हुआ, फिर एक तलाई बालों वाला जवान और 5 खूबसूरत लड़कियां, और उन सब की हमशक्ल एक बूढ़ी औरत पानी से निकले और महल में सीधे उस जगह पहुंचे जहां गुलनार बैठी थी। गुलनार उनको देखकर ताजीम के लिए खड़ी हो गई।
सब गुलनार से मिले और देर तक प्यार से उसको सीने से लगाए रखा। बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटी, तुम इतनी मुद्दत तक कहाँ रही और हमें क्यों अपने हालात से बेखबर रखा? तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हारी जुदाई में क्या गुजरी? तुम्हारे भाई ने जेरे बहर कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां तुझे तलाश नहीं कराया। वो इस वक्त को याद करके रोता रहा जब तुमसे मामूली बात पर झगड़ा कर बैठा था। गुलनार ने सर झुकाया और कहने लगी, जो कुछ होना था वो हो गया। अब मैं आपसे और भाईजान से माफ़ी चाहती हूँ। मलक साले ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेर कर कहा, नहीं बहन, गलती मेरी थी और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी माफ़ कर दिया होगा। खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र है कि आज तुम हमसे मिल गई हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अपनी सल्तनत चलो। बादशाह ने जब मलक साले का ये मशवरा सुना तो ज़मीन पैरों तले से निकल गई, क्योंकि वो गुलनार को चाहने लगा था। इसके बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। गुलनार ने कहा कि हालात ने मुझे इस मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दिया और वह मुझसे मोहब्बत करने लगा। अपनी तमाम बेगमात को उसने छोड़ दिया और मुझ पर बेहद एहसानात किए। चुनाचे मैंने उससे शादी कर ली। अब मेरा जाना दुश्वार है। शायद मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकूं, लेकिन मिलने जुलने के लिए हाजिर होती रहूंगी और आप सब भी तशरीफ लाकर मेरी इज्जत अफजाई करते रहा कीजिए। गुलनार का ये जवाब सुनकर बादशाह को इत्मीनान हो गया, लेकिन गुलनार की बहनें आबदीदा हो गईं और कहने लगीं कि खुदा की मर्जी यूं थी, क्या हो सकता है। मलक साले और उसकी वालदा ने गुलनार को कहा कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं, हम सब उनसे मिलने के मुश्ताक हैं। गुलनार उठकर बादशाह को अपने हमराह लाई। सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की। मलक साले ने इस हुस्न सलूक के लिए जो बादशाह ने गुलनार से किया था शुक्रिया अदा किया। गुलनार की वालदा ने अपने दामाद को बहुत प्यार और मोहब्बत से सीने से लगाया। बादशाह ने उनकी तशरीफ आवरी पर बड़ी मुसरत का इजहार किया और कहने लगा कि शहजादी ने मुझे नवाजा, ये उनकी ज़रा नवाजी है। हकीकतन मैं इस काबिल न था। मैं ज़िंदगी भर उनकी खुशनुदी मिजाज के लिए कोशिश करता रहूँगा। आप लोगों से अजीज़दारी बासे सद इफ्तिखार है और मुझे उम्मीद है कि कभी कभी गरीब खाने को अपनी आमद से शर्फ मुलाकात बख्शते रहेंगे। मलक साले बादशाह की गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ कि बड़ा सालेह और काबिल आदमी है। फिर दस्तरख्वान चुना गया और सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया। 3 रोज तक बादशाह ने सबको मेहमान रखा और खातरों मदारात में ऐसा मुबालगा किया कि शाह ने हफ तकलीम ना कर सकते। इसके बाद सब रुखसत होकर जाने लगे तो गुलनार ने माँ को बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, वक्त ज़रूरत आपको इत्तला दूंगी। मलक साले वगैरह जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। बादशाह और गुलनार की ज़िंदगी बड़े प्यार और मोहब्बत से बसर होती रही, यहाँ तक कि वलादत का वक्त आ गया। खुदा ने चांद सा बेटा दिया, उसका नाम बदर रखा गया। बादशाह ने बहुत माल और दौलत तकसीम किया और तमाम हदूद मुमलिकत में जश्न मनाने का हुक्म जारी कर दिया। गुलनार के भाई बहनों को भी इत्तला मिली। वो सब भांजे को देखने के लिए आए और कई रोज मुकीम रहे। मगर मलक सालेह एक रोज बदर को लिए हुए टहल रहे थे कि दफतन दरिया में माँ बच्चे के कूद गए। बादशाह बहुत हैरान हुआ, लेकिन गुलनार ने हंसकर कहा कि आप परेशान ना हो, वो बच्चे को अंदरूने दरिया की सैर करा के ले आएंगे और आइंदा फिर बच्चे को दरिया में कूद जाने से कोई तकलीफ ना होगी। थोड़ी देर में मलक साले बच्चे को लिए हुए वापस आए और एक संदूकचा जवाहरात से भरा हुआ बादशाह की खिदमत में पेश करके कहा कि ये अजीज़ी बदर की रूनुमाई है। बादशाह ने जवाहरात मुलाहजा किए तो उनकी मुमलिकत से भी ज़्यादा कीमती थे। बादशाह ने गुलनार की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मामू अपने भांजे को अगर कुछ देते हैं तो आपको या मुझे क्या एतराज़ है। मलक साले ने कहा कि भाई साहब, मेरी बहन पर आपकी बड़ी इनायात हैं और वो आपको दिलो जान से चाहती है। अगर मैं दरिया के कुल जवाहरात भी लाकर नज़र कर दूं तो आपके एहसान से ओहदा बरा नहीं हो सकता। बादशाह ने वो जवाहरात शुक्रिया के साथ रख लिए। फिर मलक साले ने कहा, ज़ेरे दरिया दूसरे अजीज़ भी गुलनार को देखना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो अपने साथ लेता जाऊं। शाहजमान ने खंदा पेशानी से इजाज़त दे दी और कहा कि मलका को इख्तियार है, पाबंद नहीं। अगर पाबंदी है तो मेरे लिए, कि मेरी ज़िंदगी इनके कुर्ब से वाबस्ता है। गुलनार ने देखा कि बादशाह का चेहरा उतर गया है।
اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلا کر کہا کہ تم رنجیدہ نہ ہو، میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، لیکن بہن بھائیوں کے اصرار کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ سب کے ساتھ دریا میں کود کر غائب ہو گئی اور 3 دن بادشاہ نے بڑے کرب و اضطراب میں گزارے۔ چوتھے روز وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہنستی ہوئی آئی اور بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بادشاہ دیر تک اس کو اور بچے کو پیار کرتا رہا۔ اب یہ سب راحت و آرام سے رہنے لگے۔ گلنار کے عزیز رشتہ دار بھی کبھی ملنے آتے، گاہے بگاہے گلنار بھی 1-2 دن ہو آتی۔ بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے گئے۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان صالح بن گیا۔ بادشاہ نے تاج و تخت بدر کے حوالے کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ بدر نے اپنی قابلیت اور رحم دلی سے ساری رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اسی دوران شاہ زمان بیمار ہوا اور ہر ممکن علاج و معالجے کے باوجود حکم الہی پورا ہوا اور انتقال ہو گیا۔ 40 روز تک صفے ماتم بچھی رہی۔ گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ بدر باپ کے لیے دن رات روتا۔ ایک دن ملک صالح آیا اور بہن کو تسلی و تشفی دے کر سمجھایا کہ اس طرح سلطنت تباہ ہو جائے گی، تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ جو اب قابل صالح ہے حکومت کو سنبھال لے گا۔ گلنار نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک کہتا ہے، چنانچہ سوگ ختم ہوا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مصروف ہو گئی۔ بدر حسب قاعدہ دربار کرتا، عمرا اور وزراء حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر اب 17 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑا تنومند جوان تھا۔ بری و بحری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو اوسط انسان سے زیادہ تنومند اور خوبصورت بنا دیا تھا، وہیں اس کے بازو بھی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا۔ کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ کئی شہزادیوں کا ذکر چھیڑا لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا کہ جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی؟ میں نے تمام دریائی شہزادیاں گنوا دیں، صرف ایک سمندر کی لڑکی رہ گئی ہے، اس کا ذکر میں نے خود نہیں کیا کیونکہ وہ بہت مغرور ہے۔ گلنار کہنے لگی کہ کیا تم جواہر کا ذکر کر رہے ہو؟ ملک صالح نے کہا ہاں، دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتی ہے۔ 20 جگہ سے رشتے آ چکے ہیں لیکن وہ برابر جواب دیے جاتی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی لڑکی تو میرے بدر کے جوڑ کی ہے، میں اس سے شادی کروں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں کے سرہانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور 1000 جان سے فدا ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے کرب و اضطراب میں گزاری۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بااصرار روک لیا۔ دوپہر کا کھانے کا وقت آیا تو وہ مشکل 2-4 لقمے اٹھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کو گفتگو سن لی۔ تعجب نہیں کہ تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور اصل واقعہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد بدر نے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا والدہ کبھی اجازت نہیں دیں گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر دیں گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیے۔ ملک صالح نے کہا اچھا آؤ۔ چنانچہ دونوں دریا میں کود کر ملک صالح کے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں مومانی اور خالاؤں نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا قصہ سنایا اور کہنے لگی تم نے برا کیا، ملک سمندال بڑا خود سر ہے، شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں دیکھ سکتا، جاتا ہوں، اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا، ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر سے شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوج کا انتظام کر کے ملک سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔
ملک سمندال کو معلوم ہوا کہ ملک صالح ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے ادب کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتے کی خواہش ظاہر کی تو ملک سمندال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتہ کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو گزرا، لیکن ضبط کر کے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں اپنے بھانجے کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے۔ خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں، اور عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے۔ اگر میں نے بھی درخواست پیش کر دی تو کیا نادانی ہے؟ ملک سمندال حقیقتاً بڑا مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمندال کے شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی۔ سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی فوج سنبھلتی، ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو وہ چند خواصوں کے ساتھ بھاگی اور غیر آباد جزیرے میں چھپ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ سمندال کے ملک پر نہ پہنچا۔ پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے آ پہنچا جہاں جواہر سمندال چھپی ہوئی تھی۔ بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل ماہپارہ لڑکی پتوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، تم مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی، اپنا حال بتایا کہ میں سمندال کی لڑکی ہوں، ہمارے ملک پر غفلت کے عالم میں ملک صالح نے حملہ کر دیا، والد قید ہو گئے ہیں اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب خون خرابہ اور جنگ ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کا حسن دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے یہ سب جھگڑا ہو رہا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بھانجا ہوں۔ یہ سن کر جواہر دل میں بہت جھلائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اس کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے پہلے تو شرمانہ لجانا اور ناز و انداز دکھائے، اور اس نے بدر کو غافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خواص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کی قید میں ہے، اس لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر نلان خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی، لیکن شہزادی کی حالت اور خوبصورتی کو یاد کر کے اسے رحم آ گیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک سمندال جب گرفتار ہوا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمندال کو لے کر اپنے ملک میں آیا۔ وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی دوران گلنار آ گئی اور بدر کا حال پوچھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی گئی کہ انتظام سلطنت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں مصروف رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً شکاری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دانا بچھایا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا
کہ دیکھو کیسی عجیبو غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں بلکہ ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمندال نے چڑیا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت پر لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجئے اور حکم دیجئے کہ اصلی صورت میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفتن بہت زور کا طوفان آیا۔ جہاز پارا پارا ہو گیا، اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند آدمی تختوں کے سہارے بچ گئے۔ انہی میں بدر بھی تھا۔ کئی دن تک ادھر ادھر تیرتے رہے۔ اس کے بعد یہ تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف روانہ ہوا۔ 2 دن یوں ہی جنگلی پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا ایک شہر کے قریب پہنچا اور خوشی خوشی اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے۔ جدھر بڑھتا وہ اسے اپنے سینگوں سے مارنے دوڑتے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر کے اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا ادھیڑ عمر نہیں، صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا۔ دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں نے بڑی غلطی کی، ان جانوروں کے روکنے کو نہ سمجھا۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی۔ بدر قریب گیا، سلام کر کے دکان پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے کہا کہ او جانہار، کیا شہر سے باہر جانوروں نے تمہیں نہیں روکا؟ بدر نے کہا روکا تھا لیکن میں بچ گیا، نکل آیا۔ بڑے میاں کہنے لگے اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، تم یہاں کس مصیبت میں آ پھنسے ہو؟ بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، پھر بوڑھے کو ساری اپنی داستان سنائی کہ یہاں کس طرح آنا ہوا۔ بڑے میاں نے کہا خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ ساحرہ ہے اور بہت بد چلن اور آوارہ ہے، جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل میں لے جاتی ہے، اور جب ملکہ کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جتنے جانور تم نے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ آؤ جاؤ۔ بدر اس کے پاس رہنے لگا۔ آنے جانے والے بدر کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ ایک حسین و توانا جوان ملکہ کی نظر سے کیسے بچ گیا۔ بوڑھے سے جو کوئی پوچھتا وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر نظر پڑی۔ ملکہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بےتاب ہو گئی۔ ادھر مدت سے ملکہ کو کوئی جوان نہ ملا تھا، ادھر بدر کی شکل و صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ ملکہ حنان ضبط کھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر عنایت رکھیں گی۔ ملکہ نے کہا کہ عبداللہ، میں آگ اور روشنی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دوں گی، اسے ضرور میرے پاس بھیج دے، اتنا حسین اور توانا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا اچھا، میں کل اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ ملکہ کا جی تو نہ چاہتا تھا لیکن مجبوراً اس وقت چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے بدر کو مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عبداللہ نے بدر سے کہا کہ تم نے دیکھا کتنی بے حیا عورت ہے، بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن آگ اور روشنی کی قسم کھائی ہے جو اس کے معبود ہے، اس لیے مجھے ماننا پڑا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی، لیکن تم ہوشیار رہنا اور جب اس کے انداز بدلے ہوئے دیکھو تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ذریعے سے ہی یہ مصیبت ختم ہوگی۔ دوسرے روز ملکہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے گزاری ہے، تم نے بہت ظلم کیا،
کہ کل اس کو میرے ساتھ نہ بھیجا۔ پھر وہ بدر کو ساتھ لے کر محل میں آ گئی۔ وہاں بدر کی بڑی خاطر تواضع کی۔ رات کو ملکہ کے ساتھ باوجود انتہائی نفرت کے بدر رہا۔ ملکہ بدر اس پر اتنی مہربان ہوئی کہ کسی وقت اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ سب لوگ متعجب تھے کہ آج تک ملکہ نے کسی کو ایک ہفتہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ بدر پر اتنی مہربانی کیوں ہے؟ عبداللہ بھی کچھ مطمئن سا تھا کہ شاید ملکہ اپنی قسم کا پاس کر رہی ہو۔ ایک شب کو جب ملکہ شراب پی کر فارغ ہوئی تو بدر نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ اب یہ مجھ سے سیر ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا۔ ملکہ نے جب یہ سمجھا کہ وہ سو چکا ہے تو اٹھی، پہلے سحر سے ایک چشمہ بنایا، اس میں سے پانی لیا، پھر کچھ میدا لے کر اس کو گوندھا، اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زر مٹی اور کچھ ماش کا آٹا وغیرہ ملایا اور اس کی ایک روٹی تیار کی۔ صبح کو جب بدر جاگا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرا بیان کیا۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ کمبخت اپنے عہد سے پھر گئی ہے، تم بیٹھو، میں انتظام کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے اسی قسم کی روٹی لا کر بدر کو دی اور سمجھایا کہ آج وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھانے کا اصرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دی ہوئی روٹی کھا لینا۔ اس کے بعد کسی مناسب وقت پر اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اسی کو کھلا دینا۔ یہ پانی جو میں شیشی میں دے رہا ہوں اس پر چھڑک دینا۔ پھر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا، پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے محل کے سامنے آ گیا۔ ملکہ نے اس کو اندر بلا لیا، پھر پوچھا کہ دیر کیوں کر دی؟ بدر نے کہا کہ چچا جی کھانے کے لیے بضد تھے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں کھا سکتا، اس لیے عذر وغیرہ کر کے اب بمشکل آیا ہوں۔ پھر بھی چچا نے یہ اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی ایک خمیری روٹی دے دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو ضرور کھا لینا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا اچھا ہوا تم نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی تیار کی ہے، اس کو کھانا۔ پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی تم میرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی ضرور کھانا۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ کی روٹی بدر کو دی، بدر نے عبداللہ والی روٹی نکال کر رکھ دی۔ دونوں شکل و صورت میں یکساں تھیں۔ پھر ملکہ نے بدر سے کہا کہ ذرا پانی دیجیے۔ ملکہ نے منہ پھیرا، بدر نے روٹی بدل دی اور نہایت اطمینان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا اور بڑے اصرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی۔ جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی کا چھینٹا دیا اور آواز دی کہ اندھا لنگڑا گھوڑا بن جا، لیکن بدر جوں کا توں کھڑا رہا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں بدر نے جیب سے اپنی شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پر چھڑکا اور حکم دیا کہ ایک خوبصورت گھوڑی بن جا۔ ملکہ فوراً گھوڑی کی شکل بن گئی۔ گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا گویا معاف کرانا چاہتی ہو، لیکن بدر کیا کر سکتا تھا؟ بدر گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے منہ میں لگام دے کر زین کس دیا۔ پھر بدر سے کہا اس پر سوار ہو کر اپنے وطن چلے جاؤ، لیکن میری یہ ہدایت یاد رکھنا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز تک آرام سے سفر کرتا رہا۔ ایک روز بدر کو ایک بوڑھا آدمی ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا، پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس ایک بالکل ایسی ہی گھوڑی ہے، اتفاقاً وہ مر گئی ہے، اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور روئے جا رہا ہے کہ ویسی ہی گھوڑی لوں گا، اور تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروخت کر دو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے انکار کر دیا۔ بڑھیا اور بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ بدر نے اس خیال سے کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ مائی اس گھوڑی کی قیمت 10,000 اشرفیاں ہیں۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیاں نکال کر سامنے ڈال دیں اور کہنے لگی روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تم منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ایک قیمت مانگی، اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب ہے؟
اب تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے سامنے پیش کریں گے، یہاں بدعہدی کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ گھوڑی کو لے کر چند قدم چلی، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ گھوڑی اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ بدر نے شہزادی کو دیکھا اور خوف سے کانپ اٹھا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فراٹے بھرتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ رہ چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ ظالم اب کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گی۔ جب تینوں کو لے کر ملکہ کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہا کرتا تھا، بڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اگر بر وقت میں خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانا پانی نہ دیں۔ ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانا پانی دے دیتی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی کنیز تلان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ وہ کنیز کو لے کر اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاضر کر دیا۔ کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو ہوئی لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ لاب کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرہ منگا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر پیار کیا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا جس کنیز نے شہزادی کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی۔ اس کو بہت انعام و اکرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ لاب اور اس کی والدہ کو قتل کرا دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن مالوف کو واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمندال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے۔ ملک سمندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمندال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمندال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا اور سب اپنے اپنے ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ نور الدین اور پارس کنیز۔ بصرے میں زین نامی ایک بادشاہ تھا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کا محصولدار تھا۔ اس کے دو وزیر تھے، ایک خاقان دوسرا سوی۔ بہت سخی خاقان حلیم الطبع اور شریف النفس تھا۔ رعایا اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن سوی اس کے برعکس تھا، کینہ توز اور ظالم تھا۔ لوگ اس سے ہمیشہ نالاں رہتے تھے۔ اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ خاقان سے حسد کرتا تھا اور اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح خاقان کو بادشاہ اور رعایا کی نظروں سے گرا دوں۔ انہی دنوں شاہ بصرہ نے خاقان سے کہا کہ میرے لیے ایک کنیز منگاؤ جو حسین ہو اور اچھی مغنیاں بھی ہو۔ خاقان نے دلالوں اور سوداگروں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے ان صفات کی کنیز چاہیے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت تو کوئی کنیز بادشاہ کے قابل موجود نہیں، لیکن جس وقت بھی کوئی کنیز آئی اطلاع کر دی جائے گی۔ چند روز بعد ایک سوداگر ایک باندی لے کر حاضر ہوا۔ خاقان نے اس کو دیکھا، گانا سنا اور ہر طرح موزوں پا کر 10,000 اشرفیوں سے زین شاہ کے لیے خرید لیا۔ سوداگر نے چلتے ہوئے کہا کہ اس کو 1 ہفتہ آرام کرنے کا موقع دیجیے گا تاکہ سفر کی پژمردگی جاتی رہے، اس کے بعد بادشاہ کے حضور پیش فرمائیے گا۔
खाकान ने कनीज को घर भेज दिया और खुद भी बेगम से कह दिया कि ये कनीज बादशाह हजूर के लिए खरीदी है, एहतियात से रखना और हर तरह की खातिरदारी करना। शाम को खाकान का लड़का नूरुद्दीन उसी पर फरीफ्ता हो गया। दूसरे दिन से नूरुद्दीन घर में ज्यादा ठहरने लगा तो उसकी वालदा को शुबा हुआ। उसने बेटे को समझाया कि ये बादशाह की कनीज है, इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अगर तुम्हारे वालिद को खबर हो गई तो बहुत नाराज होंगे। नूरुद्दीन ये सुनकर खामोश हो गया, लेकिन हुसन अफरोज कनीज का जादू उस पर चल चुका था। समझाने बुझाने से क्या हो सकता था। एक रोज नूरुद्दीन की वालदा हमाम में गई और कनीज को एक कमरे में अपनी चंद कनीजों की सपुर्दगी में छोड़ गईं और ताकीद कर दी कि नूरुद्दीन को उसके पास न आने देना। नूरुद्दीन घर में आया तो मैदान खाली था। बांदियों को डरा धमका कर भगा दिया और खुद कमरे में जाकर हुसन अफरोज के वसल से शाद होकर बाहर चला गया। बांदियां रोती हुई हमाम में बेगम खाकान के पास गईं और कुल हाल अर्ज किया। वो गरीब हैरान और परेशान वापस आई। कनीज को बुलाकर पूछा कि जब तुम्हें मालूम था कि तुम बादशाह के लिए खरीदी गई हो तो तुमने नूरुद्दीन को क्यों ना रोका। कि हुसन अफरोज ने अर्ज की कि मुझे कहते थे कि वालिद ने मुझे इजाज़त दे दी है और आज से तुम मेरी कनीज हो। चूँकि मैं भी उनको चाहने लगी थी इसलिए उनको क्या कहती। नूरुद्दीन की वालदा ने कहा कि मेरे बेटे नूरुद्दीन ने तुमसे गलत बयानी की है। अब अगर उसके वालिद को इल्म हो गया कि तुम बादशाह के काबिल नहीं हो तो क्या अजब है, वो नूरुद्दीन को घर से निकाल देंगे या कत्ल ही कर देंगे। इतने में खाकान भी आ गया और अपनी बीवी को परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या बात है। बेगम ने डरते हुए सारा वाकया बयान किया। खाकान बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, अगर मेरे हासदों को इस वाकये का इल्म हो गया तो मालूम नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देंगे। मैंने इतनी ताकीद कर दी थी, फिर भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। बीवी ने कहा, जो कुछ होना था वो हो गया, बादशाह के लिए दूसरी कनीज मंगा लो। अगर किसी ने इत्तला भी कर दी तो कह देना कि ये कनीज आपकी खिदमत में पेश करने के काबिल नहीं है। वजीर ने सोचा कि ठीक है। उसी वक्त दलाल को बुलाकर सख्त सुस्त कहा कि तुमने बादशाह के काबिल कनीज नहीं दी, जल्द अज जल्द दूसरी कनीज का इंतजाम करो। इस अरसे में नूरुद्दीन बहुत कम घर आता, बाप के खौफ से इधर उधर छुपा फिरता था। चंद रोज में जब उसका गजब ठंडा हुआ तो वो कनीज खाकान ने बेटे ही को दे दी। इत्तफाकन खाकान बीमार हुआ और चंद ही रोज में इंतकाल हो गया। मरासिम ताजियत से फारिग होकर नूरुद्दीन बिल्कुल आज़ाद हो गया। आवारगी मिजाज में पहले ही से थी, अब कोई रोक टोक बाकी नहीं रही थी। हर वक्त मतलब परस्त दोस्तों का मजमा रहता। अय्याशी और शराब नोशी हर वक्त का शुगल था। आखिर सरमाया ख़त्म होने लगा। हुसन अफरोज ने हर चंद समझाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब खाने पीने में मुश्किलात पेश आईं तो हुसन अफरोज ने कहा कि मुझे फ़रोख्त कर दीजिए, कम से कम 5,000 अशरफियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। गो मैं आपसे अलग होकर जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन अब इसके सिवा चारा भी नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद नूरुद्दीन ने दलाल को बुलाकर कहा कि मैं इस कनीज को फ़रोख्त करना चाहता हूँ, सौदागरों को इत्तला कर दो। कई गाहक आए और 4,000 तक कीमत पहुँच गई कि दफतन लेने वाले हट गए। एक दलाल को नूरुद्दीन ने बुलाया कि सवाए वजीर के सबको मना कर दिया है कि कोई इसको ना खरीदे, मैं खुद इसे खरीदना चाहता हूँ। अब आप मुनासिब समझें तो 5,000 में वो खरीदता है। नूरुद्दीन ने इनकार कर दिया और कह दिया कि इसको तो मैं 20,000 में भी नहीं दूंगा। अगले रोज सवी खुद नूरुद्दीन के यहाँ आया और ज़बरदस्ती कनीज को खरीदना चाहा। नूरुद्दीन मुकाबले पर खड़ा हो गया और इतनी पिटाई की कि होश दुरुस्त हो गए। हंगामे की आवाज़ सुनकर लोग जमा हो गए, लेकिन चूंकि सवी से सब नाला थे इसलिए कोई दरमियान में ना बोला। नूरुद्दीन ने खूब मारकर सवी को घर से निकाल दिया। वो उसी हाल में बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और नूरुद्दीन की शिकायत की और बहुत कुछ अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। उन दिनों बसरे में नूरुद्दीन की हालत भी अच्छी नहीं थी। जैन शाह ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जो सिपाही उसको पकड़ने जा रहे थे उनमें मंजर नामी एक सिपाही उसके बाप का ममनून एहसान था। उसने नूरुद्दीन को इत्तला कर दी कि फौरन बसरे से निकल जाओ। बतौर ज़ादिरा ज़र नकद भी दिया और रातों रात हुसन अफरोज को लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कई रोज सफ़र के बाद बगदाद पहुंचा तो बहुत ही खस्ता हाल हो रहा था। एक बाग में दोनों बैठ गए। हवा ठंडी जो लगी तो वहीं सो रहे। जिस बाग में हसन अफरोज और नूरुद्दीन सो रहे थे
वो खलीफा हारून रशीद की ऐश गाह थी। उस वक्त दारोगा बाग कहीं गया हुआ था। जब वो वापस आया और देखा दो अजनबी बड़ी बेतकल्लुफी से सो रहे हैं। दारोगा ने कुछ देर सोचा और फिर आहिस्ता से उन दोनों के मुंह खोलकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि माहे खुर्शीद थे। दारोगा ने नूरुद्दीन को बेदार करके सलाम किया। नूरुद्दीन ने सलाम का जवाब देकर 2 अशरफियाँ निकाली और खाने के इंतज़ाम के लिए अर्ज़ किया। दारोगा ने सलाम के बाद बखुशी कबूल की और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम शाही बारादरी में करके खुद दारोगा शेख इब्राहिम खाने के इंतज़ाम में मुंसलिक हो गया। नूरुद्दीन और हुसन अफरोज़ बाग की सैर व तफरीह करते रहे और शाम को दोनों ने शाही बारादरी में शब पाशी की बेहतरीन शमें रोशन की। उनकी रोशनी में शेख इब्राहिम, नूरुद्दीन और हुसन अफरोज़ ने खाने के बाद मेवाजात खाए और शराब के दौर जारी हुए। दारोगा जी ने भी यके बाद दीगरे चढ़ाने शुरू कर दिए और मस्तोशार हो गए। हुसन अफरोज़ ने अपनी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया और वो इस वालिहाना अंदाज में गाई कि उन लोगों को वजद आ गया। इस ऐशो इशरत में आधी रात गुजर गई। इत्तफाक से खलीफा ने अपने महल से बारादरी की रोशनी को देख लिया और वजीर को बुलाकर दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। वजीर ने लाइल्मी जाहिर की। बादशाह वजीर को साथ लेकर बाग में आया और थोड़े फासले पर ठहर गया। हुसन अफरोज़ अभी तक गाने ही में महव थी। खलीफा को उसका गाना पसंद आया और कहने लगा, अगर मुझे इसका गाना पसंद ना आता तो मैं सबको ज़रूर सज़ा देता कि उन्होंने बिला इजाज़त कैसे क़याम किया। इसी असना में खलीफा ने वज़ीर से कहा कि मैं उसके पास जाकर गाना सुनना चाहता हूँ। वज़ीर ने खलीफा को मना किया और कहा कि हजूर, ये लोग आपके जाने से खौफज़दा हो जाएंगे और महफिल दरहम बरहम हो जाएगी। बेहतर यही है कि लिबास तब्दील कर लिया जाए। बादशाह वहाँ से वापस महल की जानिब चला। रास्ते में एक माहीगीर मिला। बादशाह ने उससे लिबास तब्दील कर लिया और वो मछलियाँ लेकर नूरुद्दीन की महफिल निशात में पहुँच गया। नूरुद्दीन और हुसन अफरोज़ खुश हुए और माहीगीर को मछलियाँ तैयार करने का फ़ौरन हुक्म दिया। चूँकि खलीफा माहीगीर बाहर आया और जाफ़र और मसरूर जो कि उसके साथ साथ थे, उनकी मदद से मछलियाँ तैयार कीं और जाकर नूरुद्दीन और हुसन अफरोज़ के सामने पेश कीं। चूँकि मछलियाँ बेहतरीन तरीके से पकाई गई थीं, इसलिए नूरुद्दीन को बहुत पसंद आईं और मज़े लेकर खाईं। नूरुद्दीन ने खुश होकर माहीगीर को कुछ अशरफियाँ इनाम में दी और फिर गाना बजाना शुरू हो गया। खलीफा बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ और नूरुद्दीन ने वजद में आकर अपनी कनीज़ भी माहीगीर को बख्श दी। नूरुद्दीन की इस हरकत पर हुसन अफरोज़ को बहुत सदमा हुआ। नूरुद्दीन उठना ही चाहता था कि हुसन अफरोज़ ने अपना गाना सुनाने की उम्मीद पर दरख्वास्त की कि शायद नूरुद्दीन अपनी इस बेवकूफ़ी पर नादिम होकर मुझे वापस ले ले। चुनाचे उसने फ़राकिया अशार गाए, लेकिन नूरुद्दीन ऐसा नहीं था कि अपनी बात से फिर जाता। खलीफा ने कई बार नूरुद्दीन को रोते देखा और समझ गया कि उसको बांदी से मोहब्बत है। खलीफा ने बातों में नूरुद्दीन से सारा वाक़या दरियाफ्त कर लिया। खलीफा के दिल पर बहुत असर हुआ और कहने लगा, शाह बसरा, ज़ैन शाह मेरा दोस्त है और हम जमात है। मैं जो कुछ भी उसे कहूँगा फ़ौरन मान लेगा। बेहतर है कहीं और जाने की बजाय वापस बसरा जाओ। शायद ज़ैन शाह तुम्हारा कसूर मुआफ़ करके ताज भी तुम्हारे सपुर्द कर दे। नूरुद्दीन अव्वल तो हंसा, लेकिन माहीगीर के मजबूर करने पर शाह बसरा के नाम एक ख़त लेकर रवाना हो गया, जिसका मजमून कुछ इस तरह था। शाह ज़ैन बसरा, ये ख़त देखते ही बसरा का ताजो तख्त नूरुद्दीन के हवाले कर दें, और नीचे अपनी मोहर सब्त कर दी और नूरुद्दीन को ख़त देकर कहा कि अभी बसरा रवाना हो जाओ। नूरुद्दीन के जाने के बाद दारोगा इब्राहिम को माहीगीर ने जवाब दिया कि अशरफियाँ तो सारी तेरी हैं, लेकिन कनीज़ में हिस्सा ना होगा, और उस पर एक दूसरे में झगड़ा हो गया। माहीगीर आंख बचाकर बाहर आ गया और मौजूदा लिबास उतारकर असली लिबास में माँ वजीर के दारोगा जी के सामने आया। ये मौका देखते ही दारोगा का दम खुश्क हो गया और खलीफा के पैरों में गिर गया। खलीफा ने उसका कसूर माफ़ कर दिया। हुसन अफरोज़ नूरुद्दीन की वजह से बहुत बेकरार थी। उस पर खलीफा ने अपना बादशाह होना जाहिर करके कहा कि नूरुद्दीन को मैंने बसरा का बादशाह बनाकर भेजा है। जब ताजो तख्त कब्ज़े में आ जाएगा, तुम्हें भी उसके पास भेज दिया जाएगा। हुसन अफरोज़ ये सुनकर बहुत खुश हुई और खलीफा के हमराह महल चली गई।
بادشاہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ایک دوست کی امانت ہے۔ ادھر نور الدین خلیفہ ہارون رشید کا خط لے کر بصرہ پہنچا اور بادشاہ زین کے دربار میں پیش کر دیا۔ زین نے بڑی تعظیم و تکریم سے خط لیا اور سوی کو دیا کہ پڑھو۔ سوی نے خط دیکھا تو جل گیا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کی حکومت نور الدین کو مل گئی تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری سے خلیفہ والا حصہ خط سے علیحدہ کر دیا اور باقی خط بادشاہ کو سنا کر عرض کیا کہ خط جعلی معلوم ہوتا ہے کیونکہ مہر ٹھیک نہیں ہے۔ خلیفہ اگر ایسا حکم دیتے تو اپنا کوئی معتمد افسر ساتھ بھیجتے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شکایت بھی خلیفہ سے نہیں ہوئی جو وہ ایسا حکم دیتے۔ یہ سب نور الدین کی شرارت ہے۔ آپ نے چونکہ اس کی گرفتاری کے حکم فرما دیے تھے، غالباً یہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ زین شاہ سوی کی باتوں میں آ گیا اور نور الدین کو گرفتار کر کے قید خانے بھیج دیا۔ نور الدین بیچارہ قید ہو گیا، لیکن سوی کی کینہ پروری اب بھی چین نہ پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے، چنانچہ برابر شاہ سے شکایت کرتا رہا کہ اس کو قتل کرا دیجیے تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کر سکے۔ زین شاہ نے غصے میں آ کر نور الدین کے قتل کا حکم دے دیا۔ سوی کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی، چنانچہ اس نے اعلان کرا دیا کہ کل برسریام نور الدین کو پھانسی دی جائے گی۔ دوسرے روز خلقت جمع ہو گئی۔ سوی نفس نفیس قتل کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ نور الدین تختہ دار پر لایا گیا۔ جلاد نے پوچھا کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ نور الدین نے پانی مانگا، پانی لا کر دیا۔ ابھی پانی پی ہی رہا تھا کہ ایک سوداگر آتا ہوا نظر آیا۔ مجمع کے قریب آیا تو دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نور الدین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ سوار مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور سوی سے مخاطب ہو کر بولا، خلیفہ ہارون کے وزیر آئے ہیں، بیرون شہر ان کا لشکر آ چکا ہے اور نور الدین کے متعلق کوئی حکم ہے، اس لیے پھانسی ملتوی کر دو اور میرے ساتھ اس کو زین شاہ کے دربار لے چلو۔ سوی کے لیے اب کوئی چارہ کار نہ رہا۔ دل ہی دل میں آنے والے سوار کو برا بھلا کہتا رہا کہ اگر تھوڑی دیر نہ آتا تو اچھا تھا کہ اب نہ صرف نور الدین کو چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بصرے کا حاکم بھی مقرر ہو جائے گا، دیکھیے میرا کیا حشر ہو۔ اتنے میں وزیر کی سواری شہر میں آ گئی اور شاہی دربار کی طرف چلی۔ ادھر سوار نے نور الدین اور سوی کو ساتھ لیا اور دربار میں پہنچ گیا۔ جو ہی زین شاہ نے امیر المومنین کے وزیر کو دیکھا، تخت سے اتر کر استقبال کیا اور بہت تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں نور الدین بھی وہاں ہتھ کڑی بیڑی پہنے ہوئے پہنچا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو تو خلیفہ نے فرمان دے کر بھیجا ہے اسے تخت حکومت دے دیا جائے اور یہ یہاں گرفتار ہے۔ پھر نور الدین کو آزاد کرایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کل واقعہ سنا تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں سوی کو گرفتار کر لیا گیا اور زین شاہ کو خلیفہ کے حکم سے آگاہ کیا اور نور الدین کو تخت پر بٹھا کر خود ماں سوی اور زین شاہ کے بغداد واپس آ گیا اور خلیفہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کر کے عرض کیا کہ اگر میں ایک ساعت بھی دیر سے پہنچتا تو نور الدین قتل ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے زین شاہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں حکم عدولی کی؟ زین شاہ نے کل سچا واقعہ عرض کر دیا کہ میرے وزیر نے امیر المومنین کے حکم میں کوئی گڑبڑ کر دی اور مجھے بہکا دیا، ورنہ نور الدین کو بلا کر دریافت کر لیا جائے، بلکہ میں تو اسی وقت تعمیل حکم کو تیار تھا۔ خلیفہ نے سوی کو تو اسی وقت قتل کرا دیا اور زین شاہ کو معاف کر دیا اور نور الدین کی خواہش پر دوبارہ حاکم بنا کر بصرہ بھیج دیا۔ نور الدین بغداد آ گیا۔ خلیفہ نے حسن افروز اسی کو بخش دی اور ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، نیز اجازت دے دی کہ دربار خلافت میں آتے رہا کر۔ نور الدین حیران تھا کہ خلیفہ کا وزیر عین وقت پر پہنچا۔ اس نے حسن افروز سے بھی ذکر کیا۔ حسن افروز کہنے لگی کہ تمہارے بصرہ جانے کے بعد کئی روز تک اطلاع نہ ملی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی فراقیہ شعر گا رہی تھی کہ خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خادم نور الدین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت خلیفہ کو یاد آیا اور انہوں نے وزیر کو بھیجا۔ نور الدین نے بغداد میں ایک خوبصورت مکان لے لیا اور حسن افروز کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ فتنہ اور خانم کی داستان
کسی زمانے میں شہر دمشق کا ایک مشہور سوداگر ایوب تھا، بڑا مالدار، صاحب حشمت، شریف النفس۔ اس کا ایک لڑکا خانم تھا اور ایک لڑکی جس کا نام الکنب تھا۔ ابھی اس کا آغاز جوانی ہی تھا کہ ایوب کا انتقال ہو گیا۔ ایام گزرنے کے بعد خانم نے اپنے مال کا جائزہ لیا۔ اس میں 100 گٹھری بہترین کپڑا تھا جن پر بغداد کے نام کی پرچیاں لگی ہوئی تھیں۔ خانم نے ماں سے حال دریافت کیا، کہنے لگی کہ تمہارے والد بیماری سے پہلے بغداد جانے والے تھے اور ان کی یہ عادت تھی کہ جدھر یہ مال لے جانا ہوتا یا جہاں کے لیے یہ مال خریدتے اس پر اس مقام کے نام کی پرچی لگایا کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں یہ مال یہیں فروخت کر دینا چاہیے۔ خانم نے اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اپنے دل میں طے کر لیا کہ میں اس مال کو ضرور بغداد لے جاؤں گا۔ ایک دن جب کہ خانم کی والدہ خوش تھیں، اس نے مال لے کر بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے بیٹے کو کم عمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر روکنا چاہا، لیکن خانم بڑا اصرار کرتا رہا۔ مجبوراً ماں نے اجازت دے دی اور خانم وہ کپڑے کی گٹھریاں لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ دمشق اس زمانے میں خلفائے عباسیہ کے ماتحت تھا اور امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے محمد ابن زینبی ابن سلیمان وہاں کا حاکم تھا۔ خانم نے بغداد پہنچ کر ایک معقول مکان کرائے پر لیا اور چند دن سفر کی تکلیف دور کرنے کے لیے آرام کیا۔ اس کے بعد نمونہ لے کر بازار گیا۔ بغداد کے سوداگروں نے کپڑا بہت پسند کیا اور مناسب نرخوں پر خرید لیا۔ خانم ایک روز فروخت شدہ مال کی قیمت وصول کرنے کے لیے بازار پہنچا تو دیکھا کہ اکثر کپڑے کی دکانیں بند ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کپڑے کا ایک مشہور تاجر مر گیا ہے اور سب اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ خانم بھی مرحوم سوداگر کے ہاں پہنچا اور جنازے کے ساتھ شریک ہو کر قبرستان تک گیا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کے ساتھ دوبارہ مرحوم کے مکان پر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ یہی رہیں گے اور فاتحہ خوانی وغیرہ ہوگی۔ خانم کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں ملازم مال لے کر فرار ہو جائیں، اس لیے وہ اپنے مکان کی طرف واپس لوٹا۔ لیکن جب شہر کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مجبوراً ملحقہ قبرستان میں بنی ہوئی عمارت میں رات گزارنے کا ارادہ کر کے اندر چلا گیا۔ ابھی خانم کو لیٹے ہوئے کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ 3 آدمی ایک صندوق اٹھائے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ خانم یہ سمجھ کر معلوم نہیں کون ہیں اور کیا لائے ہیں، ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ ان آدمیوں نے ایک قبر نما گڑھا کھودا اور صندوق کو رکھ دیا، مٹی ہموار کر دی اور خاموشی سے چلے گئے۔ خانم کے دل میں حیرت و استعجاب کی خواہش اتنی بڑھی کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے گڑھے کو مٹی سے صاف کیا اور صندوق کو نکال کر کھولا۔ اسے امید تھی کہ اس میں یا تو کسی نے اپنا مال دفن کیا ہے یا کسی خطرناک جرم کو چھپانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جس وقت اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا ایک نوجوان اور بے حد حسین زندہ عورت بند ہے۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا اور عورت کو نکال کر کھلی ہوا میں لٹایا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے غالباً اپنی کنیزوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر قبرستان کو پہچان کر بڑبڑائی، کیا قیامت کا دن آ گیا؟ اتنے میں خانم اس کے اور قریب آ کر تسلی و تشفیع دے کر جو کچھ واقعہ گزرا تھا اس کو بتایا۔ عورت نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، میں اپنی اس دوبارہ زندگی کے لیے صرف آپ کی ممنون ہوں۔ صبح سویرے شہر جا کر ایک گدھا لے آنا اور اسی طرح مجھے صندوق میں بند کر کے صندوق گدھے پر رکھ کر اپنے مکان پر لے چلنا۔ گو میں پیدل چل سکتی ہوں، لیکن ممکن ہے اپنے لباس اور وضاقتہ سے پہچان لی جاؤں۔ خانم جو اس عورت کو دیکھ کر دل میں عاشق ہو گیا تھا، تعمیلی ارشاد کا وعدہ کیا۔ چنانچہ الگ صبح اس عورت کو بدستور صندوق میں بند کر کے شہر سے ایک گدھا لایا اور صندوق اس پر رکھ کر اپنے مکان پر لے آیا۔ پھر بازار سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لا کر رکھیں۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ دوران طعام خانم نے اس کے دل کا حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام فتنہ ہے اور خلیفہ ہارون رشید کی کنیز ہوں۔ خلیفہ مجھ پر بہت مہربان تھے۔ زبیدہ خاتون کو یہ ناگوار تھا، اسی لیے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بہرحال میں خدا کے بعد تمہاری شکر گزار ہوں کہ مجھے زندہ درگور ہونے سے آپ نے بچا لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم فی الحال اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔
کیونکہ اگر زبیدہ کو معلوم ہو گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ خانم نے اس کو اطمینان دلایا کہ آرام کے ساتھ رہو، میں اس معاملے میں بالکل خاموش رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور 2 خادمائیں فتنہ کے لیے خرید لایا تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فتنہ نے کہا کہ مجھ پر تمہارے احسانات بڑھتے جا رہے ہیں، اگر خدا کو منظور ہوا اور میرے حالات بدلے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو کسی خدمت میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ اندازے دل ربائی کے قرب نے خانم کی آتش محبت کو تیز کر دیا۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ فتنہ کا دل بھی سوز عشق سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا کیونکہ فتنہ امانت تھی۔ ابھی اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ فتنہ کو ہاتھ لگا سکتا۔ زبیدہ فتنہ کو زندہ دفن تو کر بیٹھی تھی لیکن بہت متفکر تھی۔ جب خلیفہ آ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ وہ جانتی تھی کہ فتنہ سے خلیفہ کو بے حد لگاؤ ہے، آتے ہی طلب کریں گے۔ مجبوراً زبیدہ نے اپنی دائی کو بلایا جو بڑی ہوشیاری اور لگائی بھجائی میں یکتا تھی۔ دائی تمام حالات سن کر بولی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ایک فرضی مردہ تیار کرتی ہوں، آپ اعلان کرا دیجئے کہ فتنہ مر گئی ہے، پھر اس کی قبر پر ایک عمدہ مقبرہ بنوا دیجئے۔ یہ تجویز زبیدہ نے بھی پسند کی۔ بڑھیا نے ایک فرضی مردہ تیار کیا اور محلات میں مشہور کر دیا کہ فتنہ کا انتقال ہو گیا۔ دایا نے چند رازدار کنیزوں کے ساتھ غسل تکفین کا اہتمام خود کیا تاکہ کسی کو شبہ کا موقع نہ ملے۔ جعفر کو اطلاع کرائی گئی، رازداری و احترام سے فرضی لاش دفن کر دی گئی۔ زبیدہ نے خود اتنے رنج و غم کا مظاہرہ کیا گویا اس کی اپنی بڑی بہن مر گئی ہو۔ ایک عمدہ قسم کے مقبرے کا حکم دے دیا جس کی تعمیر میں زبیدہ نے خود خاص دلچسپی لی۔ غرض یہ کہ خلیفہ کی واپسی سے پہلے سب مراسم پورے کر دیے گئے۔ جب خلیفہ اپنے سفر سے واپس آئے تو فتنہ کے مر جانے کی اطلاع ہوئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھی، لیکن دوسرے ہی دن کاروبار سلطنت میں ایسے مشغول ہوئے گویا کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔ فتنہ نے بھی یہ حالات خانم کی زبانی سنے۔ وہ کہنے لگی، خدا کا شکر ہے کہ میں زندہ سلامت ہوں، اور خدا نے چاہا تو دشمنوں کی چالیں انہی کے خلاف مصیبت کا باعث ہوں گی۔ جب خلیفہ کی آمد کا فتنہ کو علم ہوا تو اس نے اپنی تجویز پر عمل درآمد شروع کیا اور خانم کو ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں شخص کو دے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کے لیے لیٹے تو ایک مقرب خاص کنیز نور النہار پنکھا کرنے لگی۔ جب ہر طرف سکون اور خاموشی ہو گئی تو اس نے خلیفہ سے عرض کیا کہ حضور فتنہ زندہ ہے۔ خلیفہ نے کہا، تو بے وقوف ہے، اس کو مرے ہوئے تو کئی ہفتے ہو گئے ہیں۔ وہ بولی کہ حضور یہ خط ملاحظہ فرمائیں، آج ہی ایک عزیز کی معرفت مجھے ملا ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا تو سکتے میں آ گیا۔ دیر تک دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم رہا۔ اس کے بعد خلیفہ نے تنہائی میں زبیدہ کو بلایا اور خط دکھا کر اصل حالات دریافت کیے۔ خط پڑھ کر زبیدہ کو سرد پسینہ آ گیا، لیکن وہ بے حد ذہین اور باحوصلہ عورت تھی۔ خط کے مطالعے ہی کے دوران اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اتفاقاً خط میں فتنہ نے اپنے خانم کی یہاں رہنا وغیرہ تو سب کچھ لکھ دیا تھا، لیکن زبیدہ کے متعلق صرف اسی قدر لکھا تھا کہ ان کے بارے میں سب کچھ زبانی عرض کروں گی۔ خط پڑھ کر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے مدت سے فتنہ کے چال چلن کے بارے میں شکوک تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ شکوک بڑھے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا تو حرم سرائے سے نکل گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر مشہور ہو، کیونکہ فتنہ کے متعلق بغداد کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی منظور نظر ہے۔ مجبوراً میں نے یہ سوانگ تیار کیا اور فرضی مقبرہ بھی بنوا دیا۔ جب آپ آئے تو میں نے اس واقعے کا ذکر باارادہ نہیں کیا کیونکہ آپ کو صدمہ پہنچتا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے شکوک کی بنا پر کچھ سختی کی ہے، لیکن اب وہ آپ سے مل کر میری کچھ شکایت کرنا چاہتی ہے۔ بلا کر سن لیجئے، کیونکہ وہ آپ کی محبوب کنیز ہے۔ کنیزی کا فخر تو مجھے حاصل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ملکہ کہلاتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے گری ہوئی ہوں۔ اتنا کہہ کر زبیدہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید جو حقیقتاً زبیدہ کے پرستار تھے یہ سب حالات سن کر بہت برہم ہوئے اور زبیدہ کو بہت پیار سے تسلی دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اگر تم اس حالت میں اس کنیز کو قتل بھی کروا دیتی تو تمہیں اختیار تھا۔ اس کے بعد باہر آ کر حکم دیا کہ خانم سوداگر کو گرفتار کر کے اس کا کل مال و اسباب ضبط کر لیا جائے اور فتنہ کو بلا کر شاہی محل میں
जेर हिरासत रखा जाए। उस वक्त कोतवाल शहर सिपाहियों का दस्ता लेकर खानमो फितना की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुआ। इत्तफाकन फितना को भी ये खबर पहुंच गई, कोतवाल हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहा है। चुनाचे उसने सबसे पहले खानम से कहा कि तुम गुलामों का लिबास पहनकर निकल जाओ, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। जिस वक्त खानम एक गुलाम की वजह से बाहर निकला तो सिपाहियों ने मकान का मुहासरा कर लिया था, लेकिन उसको गुलाम समझकर जाने दिया। उसके बाद कोतवाल अंदर आया, फितना को सलाम किया और शाही हुक्म सुनाया। फितना ने कहा, मैं तैयार हूँ, चलो। कोतवाल ने खानम के मुतालिक दरियाफ्त किया। फितना ने कहा कि वो तो कई रोज से बाहर गया हुआ है और उसका मालो असबाब मेरी तहवील में है, आप उसकी हिफाजत का इंतजाम कीजिए। कोतवाल ने कुल मालो असबाब सर बमहर करके बैतुल माल में रखने के लिए भेज दिया। फितना महल के जनाना हिस्से में कैद कर दी गई। कोतवाल ने सब वाकयात दरबार खिलाफत में अर्ज किए। हारून और रशीद को जब मालूम हुआ कि खानम नहीं मिला तो वो नाराज हुआ। जाफर को हुक्म दिया, उसी वक्त वाले दमिश्क को खत लिखो कि खानम इब्ने अय्यूब का कुल मालो असबाब बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाए। अगर वो खुद मौजूद हो तो उसे गिरफ्तार करके बगदाद भेज दो, वरना ना मिले तो अहले खाना को शहर बदर कर दो। ये हुक्म जिस वक्त वाले दमिश्क को मिला, उसने अफसरान मातहत को अजराए फरमान शाही का हुक्म देकर खानम के घर भेजा। उधर खानम की माँ और बहन खानम की कोई इतला ना मिलने की वजह से बहुत परेशान थी कि सिपाही हुक्म लेकर पहुंचे। सबसे पहले खानम के मुतलिक दरियाफ्त किया। वो कहने लगी कि वो माल असबाब लेकर बगदाद गया था और मुद्दत से उसकी कोई खबर नहीं मिली। हम सख्त परेशान हैं। जो अफसर तामील हुक्म के लिए गया था उसको बहुत अफसोस हुआ कि उन बेगुनाहों पर जुल्म किया जा रहा है। हो सकता है खानम ने कोई सख्त जुर्म किया हो, लेकिन उसकी सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन दरबार खिलाफत के अहकाम टालना भी उसके बस की बात न थी। मजबूरन उन औरतों को बगदाद से आया हुआ हुक्म सुनाया और कहा कि गो मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, लेकिन खलीफा का हुक्म है, उसकी तामील ज़रूर होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से सीधी बगदाद चली जाओ और दरबारे अमीरुल मोमिनीन में अर्ज़ करो कि हम पर बिला कसूर अताब क्यों डाला जा रहा है। मुझे यकीन है कि ज़रूर दादरसी होगी और तुम्हारा कुल मालो असबाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी रहेगा। बस यही मुमकिन है, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। कोतवाल ने जवाब दिया। खानम की वालदा और हमशीरा हाकम के मुताबिक बेयारो मददगार दमिश्क से निकली। तमाम शहर में इस जुल्म का चर्चा था। आज तक अमीरुल मोमिनीन ने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया था। ये बड़ी ही ज्यादती हुई है। इन गरीबों के लिए कोई यारो मददगार नहीं रहा। कुछ ज़्यादा राह लेकर रोती हुई बगदाद की तरफ रवाना हुई। खलीफा हारून रशीद फितना को कैद करके चंद रोज़ बड़े गमो गुस्सा की हालत में रहा, लेकिन जुबैदा ने बहुत होशियारी और अक्लमंदी से उसका रुख उस तरफ से तब्दील कर दिया। यहाँ तक कि चंद रोज़ बाद खलीफा सब कुछ भूलकर अमूर सल्तनत की अंजामदही में मुनहमिक हो गया। इस तरह कुछ मुद्दत गुजर गई। एक दिन हारून रशीद जनाना मजलिस शाही की खिदमत से निकला तो उसे फितना के रोने की आवाज़ आई तो पिछले वाक़यात याद आ गए। चुनाचे उसी वक्त मुहाफ़िज़ीन को हुक्म दिया कि फितना को हाजिर करो। फितना आई तो बड़े जोश की हालत में थी। हाथ बांध कर कहने लगी कि आप खलीफा हैं और आपके हुक्म की तामील होती है, लेकिन आप जिसके बनाए हुए खलीफा हैं वो अहकमुल हाकमीन तमाम तर आमाल का निगरान है, और आपने खानम के मुतलिक जो कुछ हुक्म सादिर फरमाए हैं वो इंसाफ के खिलाफ हैं। आपने बगैर तहकीकात किए खानम को मुजरिम करार दे दिया, और वो बिलफर्ज मुजरिम भी हो, लेकिन उसकी माँ और बहन का क्या कसूर था। वो बेचारी क्यों शहर बदर कर दी गई और उनका मालो अमलाक छीन कर बिला सहारा छोड़ दिया गया। मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं कि आपने मुझे किस जुर्म में कैद किया है। खानम एक शरीफ और दयानतदार आदमी है और उसने मुझ पर एक एहसान अजीम किया है और मेरी जान बचाई, इज्जत व आबरू की हिफाजत की। मालूम नहीं उस गरीब पर क्यों अताब शाही नाजिल हुआ। फितना ने गुस्से की हालत में वो सब कुछ सुनाया जो आम हालात में कोई खलीफा के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। बेशक खानम की वालदा और बहन के मुतालिक गलत हुक्म दिया गया है, लेकिन तुम सराय से बाहर क्यों गई? फितना ने कुल वाक़यात सुनाए। खलीफा उससे बहुत मुतासिर हुआ। मुमकिन है कि वो ज़ुबैदा से कुछ पूछगिछ करता, लेकिन फितना ने जिस जोश के साथ खानम और उसके घर वालों की वकालत की थी
اس نے خلیفہ کے دل میں شک کی چنگاری کو روشن کر دیا۔ اس نے خیال کیا کہ ممکن ہے زبیدہ نے جوش و رغبت میں اس کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ خلیفہ کا یہی شک زبیدہ کی ساری کارروائی کی طرف چشم پوشی کا باعث بن گیا۔ اس نے خانم کا قصور معاف کر دیا اور ایک اعلان عام کے ذریعے خانم کو اور اس کی والدہ و ہمشیرہ کو دربار میں بلایا، لیکن خانم کا کچھ پتہ نہ چلا، اور جب وہ نہ آیا تو مایوس ہو کر فتنہ خود خانم کی تلاش میں نکلی۔ فتنہ خیر خیرات کرتی ہوئی ایک راہ سے گزر رہی تھی۔ ایک روز اسے ایک سوداگر ملا جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا۔ فتنہ نے اس کو 1000 دینار دیے کہ میری طرف سے خیرات کر دینا۔ سوداگر نے فتنہ کا لباس فاخرہ دیکھ کر خیال کیا کہ یہ معزز خاتون معلوم ہوتی ہے، اس لیے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، کل سے 2 نووارد عورتیں میرے مکان پر ٹھہری ہوئی ہیں جو بہت خستہ حال ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو غریب خانہ پر چل کر اپنے ہاتھ سے ان کو عنایت کیجیے۔ فتنہ نے ان کا حال دریافت کرنا چاہا، لیکن سوداگر نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ان کی زبوں حالی دیکھ کر فی الحال ان کے حالات دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ فتنہ فوراً ان کے مکان پر روانہ ہوئی۔ سوداگر کی بیوی نے فتنہ کو نہایت عزت و احترام سے بٹھایا اور خاطر تواضع کی۔ فتنہ نے کہا کہ مجھے ان نووارد عورتوں سے ملاؤ۔ سوداگر کی بیوی فتنہ کو ان کے پاس لے گئی جہاں نووارد عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ فتنہ نے ان کو تسلی و تشفی دی اور کچھ دینار پیش کر کے ان کا حال دریافت کیا۔ خانم کی ماں نے کہا کہ ہماری مصیبت کا باعث خلیفہ کی محبوبہ فتنہ ہے۔ میں ایوب نامی سوداگر کی بیوی ہوں۔ میرا بیٹا خانم یہاں مال تجارت لے کر آیا تھا۔ اس پر کسی ظالم نے فتنہ کے اغوا کا الزام لگایا اور گرفتار کر دیا۔ نامعلوم میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور کس جگہ ہے۔ اس کے بعد حاکم دمشق کا تمام مظالم بیان کر کے زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب بھی خانم صحیح و سالم مل جائے تو ہمارا رنج و غم سب دور ہو جائے۔ یہ بات سن کر فتنہ بولی کہ تمہاری مصیبت کا باعث میں ہی ہوں۔ اب تو خلیفہ نے خانم کے گناہ معاف کر کے اس کا تمام مال و اسباب اصل سے 2 گنا کر کے عطا کیا ہے، اور تمہاری طلبی خلیفہ کے ہاں ہے۔ کئی دن سے تمہاری تلاش میں منادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فتنہ نے جو واقعات پیش آئے تھے بیان کیے۔ ابھی یہ عورتیں خانم کی تلاش کا آئندہ پروگرام بنا رہی تھیں کہ وہی سوداگر اندر آیا اور کہنے لگا کہ دیہات سے میرے شفا خانے میں ایک جوان مریض آیا ہے۔ حال پوچھتے ہیں تو روتا ہے لیکن حال نہیں بتاتا۔ فتنہ سب کو تشفی دے کر سوداگر کے ساتھ مریض کے پاس آئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو وہ خانم تھا، لیکن وہ بے حد کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ فتنہ نے قریب بیٹھ کر آواز دی اور پوچھا کیا حال ہے۔ خانم نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور ایک سرد آہ کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خانم کو ہوش آیا تو اس نے فتنہ سے پوچھا کہ میری ماں بہن کس حال میں ہیں؟ تو فتنہ نے کہا کہ وہ بخیریت ہیں اور عنقریب تم سے ملیں گی۔ خلیفہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، تم تندرست ہو جاؤ گے تو اطمینان کے ساتھ سب حالات سن لینا۔ واپسی پر فتنہ آئی تو خانم کی والدہ کو مبارکباد دی کہ خانم مل گیا ہے، لیکن اس وقت بیمار ہے۔ وہ بےتاب ہو کر اٹھی کہ چلو مجھے ملاؤ۔ فتنہ نے کہا کہ اس وقت آپ لوگوں کا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے، کہیں سکتہ نہ ہو جائے۔ جب اس میں توانائی آ جائے گی اس وقت آپ دونوں اس سے ملیں۔ ماں بہن نے خدا کا شکر ادا کیا اور سوداگر ہی کے ہاں رہنے لگی۔ چند روز کے معالجے اور پرمسرت ماحول نے خانم کو تندرست کر دیا۔ خانم کے صحت یاب ہونے کے بعد فتنہ نے اس کو بہن اور والدہ کے ساتھ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہارون رشید ان کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا، پھر خانم سے اس کی سرگزشت سنی۔ اس نے عرض کیا کہ میں گرفتاری کا حکم سن کر دیہات میں بھاگ گیا تھا، وہاں ادھر ادھر پھرتا رہا، اسی دوران میں بیمار ہو گیا۔ جب حالت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تو ایک رحم دل شخص نے بغداد میں لا کر ایک مخیر تاجر کے شفا خانے میں داخل کر دیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری گرفتاری کا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور یہیں مجھ سے میری والدہ اور بہن ملی۔ خلیفہ نے کل ضبط شدہ مال و اسباب واپس کرا دیا اور بہت کچھ مزید عطا کیا، اور اس کے بعد فتنہ کو آزاد کر کے خانم سے شادی کر کے خانم کی بہن کی شادی اپنے بہت بڑے درباری سے کر کے توہین و ذلت کی تلافی کر دی جو ان بے قصوروں کی ہوئی تھی۔